نعم المولا و نعم النصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا و قربا فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المميز والرسول المصدق والمصطفى الممجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة القائلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ایک صلوات پڑھیں. دو آیے کریمہ میرے پیش نظر ہے، ایک سورہ رعد میں اور ایک آیے کریمہ سورہ یونس. سورہ رعد قرآن کا 13 نمبر سورہ ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے جنتیوں کی زیارت کو آئیں گے اور کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر ہمارا سلام. دنیا میں تم صبر اور حوصلے سے کام لیتے رہے، اس لیے تمہیں ہمارا سلام. زیارت کے سلسلے میں ابھی کر رہا تھا کہ زیارتیں 40 کو خاص خصوصیت تمام زیارتوں میں حاصل ہے. لفظ زیارت اس کے معنی ملاقات کے ہیں، لیکن شرع و شریعت میں اصطلاح شرع میں زیارت کے معنی معصوم سے ملنا، معصوم سے ملاقات کرنا. چنانچہ معصوم نے اس کی تاکید بہت فرمائی ہے زیارت کے لیے. اور یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ زیارت ہی سے متعلق ہے، لیکن ایک اچھی زندگی گزارنے والے کے سامنے فرشتے آتے ہیں، باقاعدہ زیارت کرتے ہیں اور انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. سورہ رات کی آیت پڑھی. سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء الہی پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. یہ وہ ہیں الذین کانوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب ایمان تھے. وکانوا یتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحبان ایمان تھے اور صاحبان تقوی. لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی انہیں بشارت ہو، خوشی ہو، اور آخرت کی زندگی میں بھی انہیں بشارت ہو. لا تبدیل لکلمات اللہ، کلمات الہی میں کہیں سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں فرشتے زیارت کو آئیں، بشارت دیں. آخرت میں بھی اس کی زیارت کو آئیں اور بشارت دیں. ایک عظیم کامیابی. عربی زبان میں جب یدخل علیہم کہا جاتا ہے تو اس کے معانی میں ایک معنی زیارت ہے. یدخل علیہم والملائکۃ یدخلون علیہم، فرشتے زیارت کو آتے ہیں.
زیارت کے سلسلے میں بہت زیادہ تھا. ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک راوی سے فرماتے ہیں، اور تقریباً مجمع ہے، مجمع میں ایک راوی کا پورے مجمع سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، مرو شیعتنا بزیارت قبر حسین، ہمارے شیعوں کو حکم دیا کرو کہ وہ حسین مظلوم کی زیارت کو آئیں، قبر حسین کی زیارت کریں. زیارت کو آئیں گے تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، حسین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اتنے دن کا بزنس رک گیا، اتنے دن کا جو روزی کا ذریعہ تھا وہ رک گیا ہے. نہیں، فَإِتْيَانُهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، زیارت کے لیے آنے سے روزی بڑھتی ہے. یزید فی الرزق وَيَمُدُّ فِي الْعُمْرِ، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. وَيَمُدُّ فِي الْعُمْرِ وَيَدْفَعُ السُّوءَ، اور اس سے برائیاں، مشکلات، سختیاں سب زیارت کے دفعے میں ختم ہوتی ہیں. تو آپ نے دیکھا زیارت کے یہ فائدے، اور آپ آج کل تو ملاحظہ ہی فرما رہے ہیں جتنے لوگ زیارت کے لیے گئے ہوئے بے تحاشا، ساری روایتیں، ساری حدیثیں ان کو بتایا گیا، سنایا گیا، عظمت زیارت بتائی گئی. پھر عزاداری سے یہ سبق انہیں ملا کہ عزاداری کا آخری مرحلہ زیارت کی، معصوم سے ملنا و ملاقات کرنا. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مفروض، قبر حسین پہ آنا فرض ہے. لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ قبر حسین پہ جائے، زیارت حسین کرے. یقر للحسین بالامامۃ من اللہ، جو بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ حسین اللہ کی جانب سے امام ہیں، انہیں تو ضرور زیارت پہ جانا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اب اکثریت تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہے کہ جو اقرار امامت نہیں کرتے، بلکہ حسین کی عظمت کو تاریخ سے سمجھ کر اور ان کی مظلومیت کو سمجھ کر، ان کی انسانیت کو سمجھ کر، واقعات کربلا پڑھ کر اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ زیارت کو بھی جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی تعریف وہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. باقاعدہ ان کا گروپ ہوتا ہے، انجمن ہوتی ہے، اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیارت پہ ہم نے بھی یہ چیز دیکھی ہے. منصور ابن حازم، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اندازہ لگائیے روایتوں سے کہ کس قدر ائمہ طاہرین زیارت کی اہمیت کے قائل تھے، بہت زیادہ اہمیت کے قائل تھے. فرماتے ہیں کہ حسین کی زیارت نہ چھوڑنا. اگر کوئی شخص قدرت رکھتا ہو، زیارت کو جا سکتا ہو، تو اسے زیارت حسین نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی لیے بعض مقام پہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ زیارت کے لیے نائب بھی بنا سکتے ہیں. نہیں جا سکتے، کوئی ضروری کام پیش آ گیا، کوئی مسئلہ ہے، نہیں جا سکتے ہو تو اپنا نائب بھی بنا سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ کوئی انسان جو کہ استطاعت رکھتے ہوئے 1 سال حج یہ زیارت پہ نہ جائے، زیارت کے لیے نہ جائے، تو ان قسم من عمرہ حولا، اس کی عمر سے 1 سال کم ہو جائے گا.
یعنی انسان جا سکتا ہے زیارت کے لیے، ہر طرح کے اسباب فراہم بھی ہے، پھر بھی زیارت سے گریز کرے، زیارت کے لیے نہ جائے، طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے جبکہ جانا ممکن ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی نہیں جاتا ہے انقص من عمرہ حولا، اپنی عمر سے 1 سال کم کر دیتا ہے، خود وہی کم کر دیتا ہے، سبب بنتا ہے اپنی ہی عمر کو 1 سال گھٹا دیتا۔ فرماتے ولو قلت ان احدکم یموت قبل اجلہ ب30 سنہ، اگر میں یہ کہوں کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی واقعی عمر سے 30 سال پہلے مر جاتے ہیں، اپنی واقعی عمر سے 30 سال پہلے مر گئے، اگر میں یہ کہوں لکانا صادقا، تو میری یہ بات حقیقت اور واقعیت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ کیوں مطابقت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ لأنکم تترکون زیارت، تم زیارت حسین کر سکتے ہو، جا سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مانع نہیں، کوئی عذر نہیں، بلا عذر تم زیارت کو ترک کر دیتے ہو، اس لیے تمہاری عمر گھٹا دی جاتی ہے، وہ بھی 1-2 سال نہیں، 30 سال۔ اس روایت میں منصور بن حاتم کی روایت ہے، یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ فلا تدعون، زیارت قبر حسین ہرگز نہ کرنا، نہ چھوڑنا۔ وتسابقوا، اس میں سبقت لو، جیسے کہیں کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو کہ میں بار بار زیارت کے لیے جاؤں، بار بار زیارت کے لیے، البتہ صدق نیت سے جائے، اس نیت سے جائے کہ حسین اہل زیارت، لائق زیارت ہے، حسین کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ عزیزو پڑھیے، زیارت عربی خاص طور پر امام صادق علیہ السلام اپنے ساتھ راوی کو لے کے جاتے ہیں، زیارت مولائے کائنات کراتے ہیں، نجف لے جاتے ہیں، پھر اس راوی کو زیارت عربین کی تعلیم دی۔ صفوان ابن مہران جمعان، اربعین کا معنی کیا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، اربعین یعنی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، جی قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، قرآن میں ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ، 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر بعد میں 10 راتیں اور بڑھا دی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 رات میقات پروردگار کو مکمل کیا۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں 40 سال رکھا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً یتیمون فی الارض۔ کہیں جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یا انسان سے مراد امام حسین علیہ السلام، سورہ حقاف، اور بیان کرتے کرتے آخر میں فرماتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ وہ بھرپور جوانی کو پہنچتے ہیں، اور جب 40 سال عمر ہو جاتی ہے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، معبود مجھے شکر کرنے کا موقع عنایت فرما، توفیق عنایت فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کروں۔ تو یہ 40 کا لفظ نہایت اہمیت رکھنے والا ہے، روایتوں میں اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے 40 کا درجہ،
انشاءاللہ اس سلسلے میں عرض کریں گے. زیارت کی بہت زیادہ تھا. اس زیارت اربعین میں ایسا نہ ہو کہ ہم زیارت ہی کے سلسلے بیان کرتے رہ جائیں, خود زیارت اربعین کے الفاظ نہ آنے پائے, اس لیے اتنی باتیں بیان کر کے خود زیارت اربعین کے بھی الفاظ بیان کرتے. حضرت فرماتے کہ جب دل بلند ہو تو زیارت کرو, زیارت کرو. السلام علیکم, السلام علیکم یا ولی اللہ و حبیبہ, السلام علیکم یا خلیل اللہ و نبیہ, السلام علیکم یا صفی اللہ و ابن صفیہ, السلام علیکم یا عسیر القربات و قدیر الخبرات, اشہد انک ولی اللہ وابن ولیہ. یہ زائر زیارت کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے سلام ہو آپ پر ہے اللہ کی ولی. جو ولی ہوتا ہے وہ کائنات کی مدد کرتا ہے, جو ولی ہوتا ہے وہ کائنات کا مشکل کشا ہوتا ہے, جو ولی ہوتا ہے وہ کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے. اس کے بعد وہ حبیب ہی, اور خدا کے محبوب بندے پر سلام ہو. اے حسین آپ خدا کے محبوب بندے, یعنی خدا سے بے انتہا محبت کرنے والے بندے. عشق خدا میں پر, عاشق پر خدا. واقعی آپ زیارت جامع وغیرہ میں پڑھتے ہیں, کسی گاؤں میں پڑھتے ہیں, جاتے جامع میں بھی ہے التامین فی محبت اللہ, وہ ذات جو اللہ کی محبت میں مکمل ہے, کہیں سے کوئی کمی نہیں, اور اس قدر مکمل ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت کرنے لگے تو اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. یہ تامین فی محبت ہے, یہ محبت میں کامل ہے, مکمل ہے. اب اگر ہم ان سے محبت کرنے لگیں گے جو تامین ہے, مکمل ہے, تو خدا ہم سے محبت کرنے لگے. ایسی ذات سے محبت کرتے ہو جن سے محبت کرنا چاہیے کہ میری محبت میں مکمل ہوگا. کتنا کمال ہے محبت کا. اول تو یہ زیارت وغیرہ جو انسان جاتا ہے, محبت میں جاتا ہے, عشق حسین میں جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں, سروات پڑھیں ما شکرتم بمعرفتنا فما شکرتم بنعمتنا. تم نے ہمارے انعامات کو شکر نہیں کیا, ہماری محبت اور معرفت تم نے شکر نہیں کیا. شکر یہی ہے ان کے گھر پر جائیں, ان کی فضیلت میں اعتراف کریں, ان کی باتوں پہ عمل کریں. محبت ہو تو پھر محبت کا اثر بھی ہو. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. جو محبت میں کامل, محبت میں کمال اس حد تک ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے مناجات کا نام ہے مناجات المحبین, اس میں فرماتے ہیں الذی ذاق حلاوت محبتی فرام بدل. معبود جس شخص نے, جس ذات نے, جس انسان نے تیری محبت کی مٹھاس و حلاوت و شیرینی کو چکھ لیا ہو, بھلا وہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیسے جا سکتا. فرام بدل, کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جائے. محبت کی شدت دیکھیے, جو محبت کی چاشنی کو چکھ لیتا ہے اور اس کی لذت لے لیتا ہے, اس کا کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے, امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے تربیت یافتہ ہے.
امام حسین علیہ السلام نے عشق و محبت پروردگار کا یہ درس دیا. چنانچہ یہ درس اس قدر ان کے رگ و ریشے میں بیٹھا ہوا تھا، امام چہاروں کے، امام زین العابدین کے رگ و ریشے میں یہ محبت الہی اس قدر غرق تھی کہ فرماتے لئن ادخلتنی النار، اگر معبود تو نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا. یاد رکھیے گا یہ ہمارے اور آپ کے لیے جو فرما رہی، ہمارے اور آپ کے درس دینے کے لیے کہ محبت کا معیار اور محبت کی عظمت کہاں تک ہونی چاہیے. معبود اگر تم نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا، لقلت لأہل النار بحبی لک، تو میں سارے دوزخیوں سے کہوں گا کہ میں تیری محبت میں غرق تھا. اور یہی آپ دعائیں تو میں نے پڑھتے ہیں، دعائیں کو میں نے بھی آپ ایسے ہی جملے پڑھتے ہیں. حبلی یا سیدی مولایا و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراق. معبود فرض کر ایسا ہو بھی جائے میرے آقا، میرے پالنے والے، کہ تو مجھے دوزخ میں ڈال دے تو حق نہیں آئے گا. صبر تو علی عذاب کا، میں نے تیرے عذاب پر میں صبر بھی کر لوں گا، یہ بھی ہے برداشت بھی کر لوں گا. تو کیف اصبر علی فراق، تیری جدائی پہ میں کیسے صبر کروں. یہ ہمیں اور آپ کو درس دیا کہ محبت الہی میں اتنے غرق ہو جاؤ کہ جدائی والی جو سختی ہے، جو عذاب ہے، جو مشکل ہے، وہ عذاب الہی سے کہیں زیادہ، عذاب الہی سے کہیں زیادہ ہے. زیادہ کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی محبت، ان کے عشق میں ان سے وابستہ رہے، عملی اعتبار سے، عمل کے لحاظ سے وابستہ رہے. تو زیارت کرنے جاتے ہیں، زیارت کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں تو دوست احباب کا کیسے خیال رکھنا، کس طریقے سے حرم میں داخل ہونا، پھر انہوں نے کیا فرمایا ہے، کس طرح سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے، وہ بھی دیکھیے. آپ اذن دخول میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ پالنے والے میں اس دروازے پر آ گیا ہوں جو تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، اس دروازے پہ آ گیا. اور اس دروازے کی خصوصیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پہ میں انبیاء سے اجازت لے رہا ہوں، سرکار دو عالم سے اجازت لے رہا ہوں، ان کے جانشین حسین مظلوم سے اجازت لے رہا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا آپ میرے بارے میں سارے میرے حالات سے واقف ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں، پوشیدہ نہیں. اے میرے آقا میں آپ کو چاہتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہوں. یہ جملہ نہایت سخت جملہ ہے. آپ کو چاہتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہوں. اس کا مطلب اس کا دل تمام مومنین سے صاف ہونا چاہیے، تبھی تو جا کے وہاں کہہ رہا ہے. اگر کسی کی طرف سے دل میں کوئی قدورت، کوئی بات ہے، کسی کا بغض ہے، کسی کی طرف سے کچھ جنن ہے، کچھ اس کے دل میں پایا جا رہا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، آپ کے تمام چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہوں. تو زیارت کو یہ سب درس ملتا ہے، درس محبت، درس ولایت. السلام علی ولی اللہ و حبیب. ایک صلوات پڑھے محمد. ایسی کچھ شاعری مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، زیارتیں کی. مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے، وہاں کی زیارت کی. مسجد نبوی میں سرکار دو عالم دفن ہے، ان کی زیارت کی. زیارت کر کے قبر اور قبر رسول و منبر رسول کے بیچ میں یہ زائرین بیٹھے ہوئے، بڑا مجمع ہے، کافی مجمع. اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام
مسجد نبوی سارا مجمع چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس مجمع کے پاس آتے ہیں جو زائر زیارت کر کے آگے وہاں پہ دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جس وقت حضرت وہاں گئے تو حضرت نے خود انہیں سلام کیا، خود امام باقر علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ جب سلام کیا، اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کیا، یعنی حضرت نے سلام کیا۔ شاید وہ متوجہ نہیں ہوئے، وہ پڑھ رہے تھے دعا، قرآن، زیارت، دعا سب پڑھ رہے تھے، ورنہ وہ اٹھتے اور خود ہی استقبال کرتے اور سلام کرتے، لیکن مولا خود پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد سلام کرتے، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں واللہ انی لأحب الريح، خدا کی قسم میں تمہاری خوشبو کو دو سکتا ہوں، خوشبو کو دو سکتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی خوشبو ہے، رسالت کی خوشبو ہے، امامت کی خوشبو ہے، صاحبان ایمان میں ایمان کی خوشبو ہوتی ہے، شیعوں میں شیعت کی خوشبو ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہاری خوشبو کو دو سکتا ہوں، دیکھیے بغیر قسم کھائے بھی جملہ کہہ سکتے، لیکن قسم کھا کے بتایا، اور اہل بیت ایسی قسم نہیں کھا لیتی، یعنی اتنا اہم مسئلہ تھا کہ معصومین شیعوں کو اس قدر دوست رکھتے ہیں کہ حتیٰ ان کی خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ فرماتے وَأَرْوَاحَكُمْ، خدا کی قسم میں تمہاری جانوں روحوں کو دوست رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تم ہم امام مانتے ہو، من اعتم، جو بندہ میری امامت کا قائل ہوتا ہے، فَلْيَأْتَمَّ بِعَمَلِهِ، اسے چاہیے کہ اپنے امام کے عمل کی بھی پیروی کرے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم مولا کو چاہتے ہیں، مولا کو امام مانتے ہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ مولا کی باتوں پہ عمل بھی کرے۔ انسان عمل کی کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ 100% نہیں کر سکتا، اور 100% چاہیے نہیں۔ کیسے 100%؟ کسی مولا نے تو نہیں کہا ہے، کسی مولا نے نہیں کہا ہے، کہ معصومین میں کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ تم ہماری طرح ہو جاؤ، ہاں تم علی بن جاؤ، علی نے کہا ہو کہ ہماری طرح بن جاؤ، رسول خدا نے کہا ہو کہ تم ہماری طرح بن جاؤ، نہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس راستے سے لغزش نہ کھائیں، ہمیں ان کی طرح اعمال کو انجام دینا ہے، ان کی طرح نہیں ہو پائیں، اپنے کام ہم ان کی طرح کریں، نماز ہم ان کی طرح پڑھیں، اور نماز ان سے لیں، روزہ ہم ان سے لیں، لیکن آپ کہیے کہ ہم بالکل اسی طرح کا روزہ رکھ لیں گے جیسے علی رکھتے تھے، کہاں ہو سکتا ہے؟ ویسی نماز پڑھیں گی جیسی علی نماز پڑھتے تو من عن علی والی نماز۔ ہم کو اقتدا کا حکم دیا گیا، پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حاضر فرماتے اگر تم ہماری پیروی کرو گی تو اس وقت ثبوت ملے گا کہ تم ہمیں چاہنے والے ہو۔ اے لوگوں، اگر تمہارے اندر یہ باتیں آ جائیں کہ ہم سے محبت کرتے ہو، چونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور محبت الہی میں ہم مکمل ہیں، ہم سے واقعا محبت کرنے لگو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ من احبکم فقد احب اللہ، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انتم شرکاء اللہ، تب تم اللہ کے سپاہی کہلاؤ، وانتم انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار کہلاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ، میں خود ضمانت لیتا ہوں تمہارے بہشتی ہونے کی، اگر تم محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے تو جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بضمان اللہ و ضمان رسول اللہ
ویسی ہی ضمانت جیسے اللہ نے لی ہے، اس کے رسول نے ضمانت لی ہے کہ ہماری باتوں پہ عمل کرو تو ہم تمہیں جنت لے جائیں گے، جنت تک پہنچائیں گے، کامیابی ہم دلائیں گے، جنت کی ضمانت ہم لیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، اگر تم ہماری پیروی کرو گے تو یاد رکھو ہماری پیروی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، صرف پاک و پاکیزہ ہستیوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، جن کی ولادت میں پاکیزگی ہے، جن کی فکر میں پاکیزگی ہے، جن کے اعمال میں پاکیزگی ہے، جن کے کردار میں پاکیزگی ہے، جن کے عقیدوں میں پاکیزگی ہے، جن کے اخلاق میں پاکیزگی ہے، انہیں ہماری مودت و محبت نصیب ہوتی ہے، انہیں ہماری واقعی پیروی نصیب ہوتی ہے۔ انتم الطیبون، میں یہ سند دے رہا ہوں ان لوگوں سے کہا کہ تم ہمیں چاہتے ہو، ہماری باتوں پہ عمل کرتے ہو، لہذا تم پاک و پاکیزہ ہو۔ وَالنِّسَاءُ الطَّیِّبَاتُ، یہ ایسی فکر، پاکیزہ فکر، یہ اچھی سوچ، یہ انسان کا اچھا عمل اس وجہ سے ہے کہ تمہارے گھر کی مائیں پاک و پاکیزہ۔ وَالنِّسَاءُ الطَّیِّبَاتُ کُلُّ مُؤْمِنٍ صِدِّیقٌ، ہر مومن پیغام الہی کی تصدیق کرنے والا ہے، پیغام رسول کی تصدیق کرنے والا ہے، ائمہ طاہرین کے ارشادات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کُلُّ مُؤْمِنَةٍ حَوْرَا، یہ شیعہ خواتین جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے، محبت اہل بیت میں اپنے بچے کو ڈھالا ہے اور اس منزل تک پہنچایا ہے کہ اللہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ اگر اپنے ائمہ کی اطاعت کی کوشش کرے اور اس میں منہمک ہو، اپنے اعتبار سے جتنا عمل کر سکتا ہے کرے، اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کل مؤمنۃ حورا، جنت کی حور ان ماؤں کے سامنے فیل ہے، کوئی ارزش نہیں۔ ہاں، نساؤکم الطیبات، تمہارے گھر کی خواتین پاک و پاکیزہ ہیں، اور کل مؤمنۃ حورا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کو ٹھیک کر لو تو پھر لَسَلَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِکَۃُ، حدیث بڑی طویل ہے، اب یہاں تک تو میں نے ترتیب سے بیان کیا، لیکن اب آخر کا جملہ بیان کر کے مقصد کی طرف آ جاؤں، مقصود کی طرف آؤں، کہ اس میں آپ نے فرمایا لَسَلَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِکَۃُ، ٹھیک رہو گے، پاک و پاکیزہ فکر کے مالک رہو گے، اور ہمارے دامن کو متمسک رہو گے، ہماری باتوں پہ عمل کرو گے، فرشتے تمہیں دنیا میں سلام کرنے آئیں گے۔ قرآن نے بھی کہا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، بس زیارت کی بڑی تاکید، اس قدر تاکید ہے کہ ایک صاحب امام صادق علیہ السلام میرے آقا زیارت کے لیے دل تڑپ رہا ہے، مگر حکومت وقت سے ڈر لگ رہا ہے، خوف، تو اس دور میں بس اتنا کافی ہوتا تھا قتل کے لیے کہ یہ شیعہ ہے، اتنا کافی ہوتا تھا کہ اس کا نام علی ہے، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسین ہے، بس قتل ہونے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس دور کے اب حالات آپ دیکھیں، حتیٰ کہ ہم اور آپ کیا ہیں، خود ان کے ہی، وہ اپنے ہی علماء کے ساتھ، آپ پڑھ لیجیے حالات میں، نسائی کے حالات پڑھ لیجیے، ان کے یہاں ایک بہت بڑی کتاب ہے سنن نسائی، 6 کتابیں ہیں ان کے مذہب میں، ہاں 6 کتابیں تو سب سے بڑی کتابیں ہیں ان کے مذہب کی، اس میں ایک کتاب ہے سنن نسائی۔ سنن نسائی جس میں لکھی ہے اس نے مولا علی کی فضیلت کچھ بیان نہیں کیا، بس خالی اس سے پوچھ لیا، اسی کے
गांव वाले और उसी के अतराफ के लोगों ने पूछ लिया कि ये बताओ कि कोई फजीलत तुम सुना सकते हो कि जो कि मुआविया के सिलसिले में हुई, कोई फजीलत इनके बारे में? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फजीलत नहीं मालूम है, बस एक फजीलत मालूम है। वो ये फजीलत मालूम है कि पैगंबर ने बाकायदा मुआविया के लिए एक जुमला इस्तेमाल फरमाया है, वो ये है ला अशबा अल्लाहु बतनहु, खुदा कभी मुआविया के पेट को न भरे। ये हमें याद है, उसने सुना दिया। तो अब ये बता रहे हैं, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि उस शख्स के बारे में रिवायत मिलता है और तारीख में मिलता है। तारीख पढ़िएगा, नसई जिसने लिखी है उसके मुअल्लिफ को क्या किया, दासों भूख पिटाई किया, मारा, मार के अधमरा करके जहां कूड़ा करकट फेंका जाता वहां जाके फेंक दिया। ये समझ लीजिए आप, उस जमाने में अली और दामाद अली से मुतमस्सिक रहने वाले अगर ऐलान करते रहे तो फिर क्या उनके लिए शामत थी, किस तरह से वो कत्ल किए जाते थे। लेकिन वो लोग भी जो अली के दामन से मुतमस्सिक नहीं थे, बस उनकी जरा सी मजम्मत कर दिया तो देख लिया, अपने ही को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो कहा वो हमें छोड़ते। उस जमाने में यहां तक हुआ कि जो ज़ियारत के लिए जाएगा उसका हाथ काटा जाएगा, जो ज़ियारत के लिए जाएगा उसका पैर काटा जाएगा। इस तरह की सूरत हाल होने लगी थी। मेरे आका डर लगता है, फरमाए जोरो हो जाओ ज़ियारत करो हुसैन की, इसी खौफ के आलम में ज़ियारत करो, डर डर के ज़ियारत करो। जा रहे हो, खौफ है, जान का खतरा है, इसी में ज़ियारत करो। अगर तुम इस तरह ज़ियारत करोगे ततलक़ाहुमुल मलाइकतु बिल बशारा, तो जितने ज़ायरीन होंगे फरिश्ते जन्नत की बशारत लेकर आएंगे। कहा खौफ तुमको इस दुनिया से हो रहा है, इन लोगों से हो रहा है, लेकिन तुम्हें जन्नत मुबारक हो, बहिश्त मुबारक। करबला के मैदान में एक मर्तबा आलिम गैर मुअल्लमा जनाब ज़ैनब ने अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, तरफ रहे, बदन कांप रहा है। अजीजों, ऐसा लगता था कि रूह बदन से निकल जाएगी। उस वक्त ज़ैनब ने एक जुमला फरमाया कि माली अराक तजूब बिनफ्सी, बेटे ऐसा लगता है कि तुम्हारी रूह निकल जाएगी और तुम दम तोड़ दोगे। आखिर क्या है, क्यों इस तरह से तुम तड़प रहे हो, मुस्तरिब हो, बेचैन हो? फरमाया फूफी जान क्यों मुस्तरिब न हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे मैदान में चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, हर लाश जख्मों से चूर चूर है, तीरों नैज़े और उसके साथ साथ बदन जख्मी, सब बदन से खून बह रहा है और मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ, कैसे मैं न तड़पूं। एक मर्तबा फरमाए बेटे घबराना नहीं, घबराओ नहीं, ये वो मकाम है कि ये मकाम आइंदा आबाद होगा, लोग यहाँ पे ज़ियारतों के लिए आएंगे, यहाँ पे शहर बनेगा, यहाँ पे तुम्हारे बाबा की ज़ियारत के लिए दूर दराज से लोग आएंगे। हाँ अजीजों, क्यों ज़ियारत के लिए लोग दूर दराज से आएंगे? अजीजों, वैसे ही आएंगे जैसे जनाब इब्राहिम ने जब खाने काबा बना चुके थे, आवाज़ कुदरत आती है, ऐ इब्राहिम तुमने मेरा घर बना लिया है, लेकिन घर के लिए ज़ायरीन की जरूरत है, हाजियों की जरूरत है, उम्रा बजा लाने वालों की जरूरत है। अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन, देखो तुम ऐलान कर दो। जनाब इब्राहिम कहते मामून मैं क्या ऐलान कर दूं, यहाँ तो कोई है भी नहीं, किसके सामने ऐलान करूं? हुकूमत तुम ऐलान करो कि सब लोगों पे हज बैतुल्लाह फर्ज है। मैं इस आवाज को कायनात के गोशे गोशे में पहुंचाऊंगा और इस तरह से इस आवाज को मर्दों की सुलबे में पहुंचाऊंगा, औरतों के रहने में पहुंचाऊंगा,
عزیزو حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی میدان کربلا میں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، آئے ہماری مدد کرے۔ عزیزو آواز حسین کو اللہ نے نصروں میں پہنچایا ہے، مردوں کی سرگوں میں پہنچتے ہوئے، عورتوں کی رحموں میں پہنچتے ہوئے وہ صدا استغاثہ آج ہم تک پہنچی ہے۔ حسین نصرت کے لیے بلا رہے تھے، آج ہم حسین کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزو حسین کی جتنی بار اس وقت لبیک کہا ہوگا، اے میرے آقا میں حاضر ہوا، میں حاضر ہوا، اتنا ہی یہاں سے زیارت کا شرف حاصل ہوگا، اتنا ہی مجلسوں کا شرف حاصل ہوگا۔ عزیزو یہی ظاہر ہے، جب امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے تو ایک مرتبہ زیارت حسین کر کے جب فارغ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے جس کی زیارت کو تم نے آئے وہاں سے زحمت کر کے آئے ہو، اس کے جد نے تمہیں سلام کہلایا ہے۔ عزیزو یہ کہاں سے رسم چلی؟ یہ زینب سے رسم چلی، پہلی زائرہ حسین کی زینب ہے، لیکن کس عالم میں ہے؟ اس عالم میں ایک مرتبہ یہ بہن تلنے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی ہے، عمر سعد ہے، اس نے حکم دیا ہے شیم کس کا انتظار ہے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ حسین پہ حملہ کر دو۔ عزیزو حسین پہ حملہ کیا، آواز گونجتی ہے، زینب چلتی ہیں، جاتی ہیں اس میدان قتال کی طرف جہاں سے بھائی نے آواز دیا تھا، آواز دے کے پکارا تھا، ہے کوئی ہماری مدد کو۔ عزیزو اب ایک مرتبہ بہن پہنچتی ہے، بہن پہنچ کے وہ کام کرتی ہے جو کسی نے کام نہیں کیا۔ کیا کیا؟ اپنے بھائی کو تلاش کرنا شروع کیا، بھائی کو نظر نہیں آ رہا ہے، تلواروں کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں، نیزوں کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، نیزوں کے ٹکڑوں کو ہٹایا۔ عزیزو ایک مرتبہ لاش حسین ان تلواروں اور نیزوں کے نیچے سے باہر نکال کے اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں جیسی ہی لیا دیکھا کہ نانا آ گئے ہیں، رسول خدا آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، اے میرے نانا آپ پر فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن آپ کا نواسا حسین اس گرم ریت پر پڑا ہوا ہے، دشمنوں نے قتل کر کے حسین کو جلتے ہوئے ریت پر چھوڑ دیا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ فرماتی ہیں نانا آپ کے جس پر لباس تو سالم تھے مگر آپ کے نواسے کے جسم سے لباس بھی چھین لیے گئے۔ ایک مرتبہ لاش حسین کو بلند کر کے فرماتی ہے اللہم تقبل ھذا القربان بار الہ آل محمد کی، اس قربانی کو